عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان مجلس میں نکاح پڑھے گئے اور نکاح کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے لیے جائز ہو گیا اور یہ رشتہ پاکیزہ، پوتر اور حلال ہو گیا۔ ایسا ان 4 آیتوں میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکا؟ کیا یہ 4 آیتیں صرف فضائل کی بنیاد پر پڑھی گئی ہیں؟ اگر فضائل کی بنیاد پر پڑھی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، جس کے فضائل یہ ہیں کہ 3 بار اگر پڑھ لی جائے تو ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ 4 آیتیں عظمت کی بنیاد پر پڑھی گئی ہیں؟ اگر عظمت کی بنیاد پر پڑھی جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے جو کہ ہر نماز کا جزو لازم ہے، لیکن آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے ساتھ جب رشتہ ازواج میں بن رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے الگ الگ مقامات سے 4 آیتوں کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو غور سے سنا ہو تو ان 4 آیتوں میں 5 مرتبہ تقوی کی بات آئی ہے اور قرآن حکیم کی تقوی کی سب سے گاڑی آیت یہاں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ یعنی کہ آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے ساتھ جب رشتہ ازواج میں بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ شادی، یہ بیاہ، یہ نکاح یہ کوئی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یا کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نئے خاندان کی داغ بیل پڑ رہی ہے۔ لہذا یہ شروعات اللہ کا تقوی اختیار کر کے کی جانی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دولہا کے دلہن پر اور دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں۔ دولہا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے۔ مہر معاف نہیں ہوتا ہے، مہر دلہن کی خوش آمدید کہنے کا ذریعہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے دیا جانا چاہیے۔ وہ چاہے خود استعمال کرے، چاہے اپنے گھر والوں کو دے، چاہے اس پیسے سے دولہا کے کاروبار میں شیئر ڈال کر اس سے کمائے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے جیسے استعمال کرے، لیکن مہر آپ کو ادا کرنا ہے۔ مہر معاف نہیں ہوتا ہے۔ جن حضرات نے اب تک مہر ادا نہیں کیے ہیں وہ بھی مہر ادا کرنے کی فکر کریں۔ دوسرا جو دولہا کا فرض ہے وہ ہے ولیمہ، جیسا کہ یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ولیمہ یہاں سوشل فاؤنڈیشن کی طرف سے کرایا جا رہا ہے، احساس فاؤنڈیشن کی طرف سے، تو ولیمہ ضروری ہے۔ دلہن کے لیے اوپر کوئی کھانے کا بوجھ حضور نے یا اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ دوسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے دلہن کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے حلال غذا سے اس کا انتظام کرے، اور لڑکی کی پرائیویسی کے لیے کم سے کم ایک روم، ایک کمرہ، ایک مکان اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں۔ دلہن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اچھا کسی کو نہیں سمجھے، اپنے شوہر سے محبوب کسی کو نہیں جانے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی، اس کے پیسوں کی، ہر چیز کی امانت رکھے، اس کی حفاظت کرے، جان پہ کھیل جائے، اور دولہا کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ یہ بات دلہنوں کو سمجھا دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے کہ کوئی درخت 18-20 سال کسی زمین پر لگا ہو اور اسے اکھاڑ کر کہیں دوسری زمین پر لگاتے ہیں تو وہ جلدی سے نہیں پنپ جاتا بلکہ وہ وقت لیتا ہے۔ لہذا سبھی دولہا حضرات کو اور ان کے گھر والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بچی ہے۔ مختصر اور ایک احساس سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ اجتماعی سمیلن یہاں پر انتخاب کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 18 جوڑے یہاں پر رجسٹرڈ ہوئے، 19 جوڑے یہاں رجسٹرڈ ہوئے تھے جو ایک کینسل ہو گیا، ایک ابھی فی الوقت اور کینسل ہوا ہے۔ سفر میں یعنی نائب قاضی سید اصغر علی منصوری پنچایت سنستھا عبداللطیف آرکو صاحب کے یہاں سے یہ میرا ایک ریکارڈ ہے جو ایک دن کے اندر پہلے میرا ریکارڈ 13 نکاح پڑھانے